أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 29. حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے یروشلم واپس آ چکی ہیں، بیت المقدس واپس آئی ہیں. آپ کی قوم اور قبیلے کے افراد یہاں موجود ہیں اور اس سچویشن میں بہت سارے سوالات کیے انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے، بلکہ وہ جو کچھ کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا اور وہ جو پوچھ سکتے تھے انہوں نے پوچھا. اب جب قوم پوچھ چکی ہے اور جب قوم سوال کر چکی ہے تو اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا ورس نمبر 29 میں ان کے سوالوں کا جواب دینے جا رہی ہیں. سو ارشاد قدرت ہوتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. فَأَشَارَتْ تو اشارہ کیا حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے، الیہ اس کی طرف، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. اپنے ہاتھوں میں جس بچے کو اٹھایا ہوا تھا اس بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا وہ بولے، یعنی حضرت مریم کی قوم والے لوگ بولے، کیف نکلم ہم کیسے بات کریں، کیسے ہم بات کریں، من کانا اس سے کہ جو ہے، فی المہد مہد میں، گہوارے میں. عربی زبان میں المہد یا المہاد کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ایسی زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو ہموار کر دیا گیا ہو، جس کے درست کر دیا گیا ہو، جو رہنے کے قابل ہو، جو سکون کے قابل ہو، جس میں اپس اور ڈاؤنز نہ ہوں. سو ہموار کی گئی زمین یا درست کی گئی زمین کو المہاد یا المہد کہتے ہیں عربی میں. جیسا کہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں الذی جعل الارض مہادا، یعنی اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، ارض کو برابر کر دیا، درست کر دیا. اسی طریقے سے ایک اور جگہ ارشاد قدرت ہے قرآن مجید میں کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا ہے تمہارے لیے. لہذا المہد وہ گہوارہ ہے یا وہ جھولا ہے جو بچے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، کریڈل جس میں بچہ ہوتا ہے، یا ماں کی گود جو خود ایک گہوارہ ہوتی ہے اور جھولا ہوتی ہے بچے کے لیے. سو ماں کی گود کو المہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں عموماً ہم ایک حدیث سنتے ہوتے ہیں اور بہت مشہور حدیث ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر لحد تک، قبر میں اترنے تک جو ہے علم حاصل کیجیے. سو المہد یعنی گود. سو کیف نکلم من کان فی المہد، ہم کیسے بات کریں اس کے ساتھ کہ جو ابھی گہوارے میں ہے اور صبیہ، اور ابھی بچہ ہے. صبیہ جو ہے یہ دودھ پیتے بچے کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ بچہ جس نے ابھی دودھ پینا نہیں چھوڑا اس کو کہتے ہوتے ہیں. سو ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، ان سوالوں کے جواب اس بچے سے کیسے لیں کہ جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے اور اپنی ماں کی گود میں اور اپنے ماں کے ہاتھوں پہ ہے. سو پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، مریم نے نومولود بچہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو کہ کہاں سے آیا. وہ کہنے لگے کہ ہم اس سے کس طرح بات کریں گے جو ابھی گہوارہ میں کم سن بچہ ہے. آپ کے سامنے عرض کیا کہ قوم بہت سارے سوالات اپنے ذہن میں رکھتی تھی اور بہت سارے ان کے پاس اعتراضات تھے. انہوں نے وہ اعتراضات کیے اور اعتراضات کرنے کے بعد بہت سارے سوال کیے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا چونکہ بتا چکی ہیں کہ میں نے تو اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، تمہارے ان سوالوں کا جواب ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو، ان سوالوں کا جواب ہے. البتہ ان سوالوں کا جواب کہاں سے ملے گا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھو، اس نومولود سے اپنے سوالوں کے جواب پوچھو اور اس سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے. آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو ہے ان کے اوپر اعتراضات تھے، ان کے اوپر تہمتیں تھیں اور ان کے اوپر
سوالات تھے، اور ان سوالات کی جواب کے لیے حضرت مریم سلام اللہ علیہا یہ کہہ رہی ہیں کہ اس بچے سے ان سوالوں کے جواب لو، میرے بولنے کی اور میرے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں میں دو باتیں عرض کروں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ، وہ قوم اور قبیلے کے لوگ، اور بظاہر وہ آپ کہہ لیجیے جن لوگوں کو اعتراض تھا ظاہر ہے اس چیز پر، اور بچے کے اس طریقے سے دنیا میں آنے پر، ظاہر ہے وہ ایک شریف لوگ ہی ہو سکتے ہیں، شرفاء کو ہی اعتراض ہو سکتا ہے، اور عزت مند لوگوں کو اس طرح کی چیز پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے۔ لہٰذا ان لوگوں کو یہ جواب دینا، دو جواب بڑے عجیب تھے جو ان لوگوں کو لگے۔ پہلا جواب تو یہ کہ میرے پاس ایک بچہ ہے، اور اس بچے کے اس دنیا میں موجود ہونے کی معاشرے میں کوئی دلیل اور کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ کیوں ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، تو میں نے تو اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ چیز ناقابل فہم تھی ان لوگوں کے لیے کہ ایک عورت جو اتنی نعوذ باللہ گری ہوئی حرکت کرتی ہے، اور پھر اوپر سے یہ کہتی ہے کہ میں خدائے الرحمن کا سہارا لی ہوئی ہوں اور اس کے روزے اور اس کی عبادت میں ہوں۔ دوسری بات جو ان کے لیے ناقابل فہم تھی وہ یہ تھی کہ سوال بڑے سیریس قسم کے ہیں، اور ایک بہت سیریس قسم کی سچویشن ہے جس سے معاشرہ گزر رہا ہے، اور ایک بڑی درد کی کیفیت ہے، اور ایک ناقابل فہم سچویشن اور صورتحال ہے جس سے معاشرہ گزر رہا ہے، اور معاشرہ ان سوالوں کا جواب سننا چاہتا ہے۔ اور جواب میں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تم سوال پوچھنا چاہتے ہو تو اس بچے سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا، یہ تمہارے سارے سوالوں کے جواب دے گا۔ یہ بات دوبارہ ناقابل فہم کہ بھلا وہ بچہ جو ابھی اپنے ماں کے ہاتھوں میں ہے، اور جو ابھی گہوارے میں ہے، جو دودھ پیتا بچہ ہے، اس سے کوئی کیسے بات کرے گا، اور وہ اگر کچھ اس سے پوچھے بھی صحیح تو وہ کیسے جواب دے سکتا ہے۔ یہ دو باتیں انبلیویبل تھیں لوگوں کے لیے، اور ان ایکسیپٹیبل بھی تھیں، اور ان کی سمجھ میں نہ آنے والی ناقابل فہم باتیں تھیں۔ البتہ یہاں ایک اور چیز جو بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں رہے وہ یہ ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی آزمائشیں اور امتحان سارے اختتامی مراحل پر ہیں، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ یہ وہ آخری جملہ ہے جہاں پہ آ کر بظاہر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی یہ والی بڑی آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ آپ یہ جملہ کہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اللہ کی شان نازل ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے خدا بند متعال کی طرف سے پھر ان سارے سوالوں کے جواب ملتے ہیں، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی غائبانہ امداد کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ پھر اب معاشرے کا نظریہ بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، ماحول بدلتا ہے۔ یہ وہ آخری مرحلہ ہے جہاں پہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا امتحان، ان کی مصیبتیں، ان کی آزمائشیں تقریباً ختم ہو رہی ہیں۔ البتہ یہ مرحلہ تب آیا ہے کہ جب وہ ہر آزمائش میں اور ہر امتحان میں 100% کامیاب ہو گئی ہیں۔ جب بھی کوئی اپنے امتحان میں 100% کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد شان خداوندی کا نزول ہوتا ہے اور اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اب بڑے بڑے مارکے دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں کہ آپ کو مدینہ میں ہجرت کر کے جانا پڑا، مکہ چھوڑنا پڑا، اور کیا کچھ مشکل حالات سے گزرنا پڑا۔ وہ امتحانات تھے، مگر اس امتحانات کے بعد پھر شان جو ہے خداوند متعال کا ظہور اور نزول ہوتا ہے کہ وہی نبی اسی مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام کی زندگی کی مثال لے لیجئے آپ، کہ 25 سال خاموشی کے ہوتے ہیں، اور تنہائی کے ہوتے ہیں، اور گوشہ نشینی کے ہوتے ہیں، مگر اس 25 سال کے بعد امت دوبارہ سے واپس آتی، چونکہ آپ کا وہ امتحان، البتہ وہ امتحان جو 25 سال کا تھا وہ ختم ہوتا ہے، اور وہ کامیابی سے ختم ہوتا ہے۔ حضرت ہاجرہ کی مثال لے لیجیے آپ، کہ بے آب و گیا جگہ پہ موجود ہیں، پانی نہیں ہے بچے کے لیے، اور بچہ جو ہے وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور وہ جو کہہ لیجیے موت کی ہچکیوں والی ایڑیاں جو ماں کو لگ رہی تھی کہ یہ وہ جو ایڑیاں رگڑ رہا ہے میرا بیٹا زمین پہ، یہ موت کی ہچکی کی ایڑیاں ہیں، مگر وہیں سے اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہوتی ہیں اور جو اللہ کی شان ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے، اور وہاں سے جب چیزوں کا نزول شروع ہوتا ہے، وہی حضرت ہاجرہ کے جن کے پاس کوئی کچھ نہ تھا، اور اس جگہ پہ آپ کو زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی 7 چکر لگانے پڑتے ہیں، اور آپ کے پاؤں سے خون جاری ہو جاتا ہے ان پانی کی تلاش میں۔ اسی جگہ پہ کائنات کا ہر فرد یہ دعا مانگتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے اللہ مجھے حج کی سعادت عطا فرما، مجھے اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، اور اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام کی دعائیں، اور اس جگہ پہ ہر کوئی جانا چاہتا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کا امتحان مکمل ہوا، اس کے بعد اللہ کی نوازشات اور نعمتیں
اور شان کا نزول شروع ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجئے کہ کربلا میں 10 محرم کا روز دیکھیے آپ، اور 10 محرم کو کون سا وہ ظلم و ستم ہے جو نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس کائنات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی سب سے بڑی نشانی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا کہ لشکر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اور لشکر یزید کے علاوہ ایک ٹیلے پہ کچھ اور لوگ، تیسرا لشکر کہہ سکتے ہیں آپ، موجود تھے، جو رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی جھولیاں اٹھا اٹھا کر خدا سے دعا کر رہے تھے، پروردگارا یہ اصحاب کسا کا اور پنجتن کا 5واں فرد ہے، اگر اس کی مدد تو نے نہ کی تو تیری توحید مٹ جائے گی، کب آئے گی تیری غیبی مدد اور کب ظاہر ہوں گے معجزے کہ اگر حسین کو شہید کر دیا گیا تو تیری اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ مگر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب امتحان مکمل ہوا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے چپے چپے پہ مظلوموں کو جو سہارا ملتا ہے، اور ہر وہ جو جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جس کے اوپر ستم ہو رہا ہے، اور میں کہوں جس کو نا امید کر دیا جاتا ہے، اس کی امید حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اور تحریک کربلا بنتے ہیں۔ یہ خدا کا قانون ہے، جب کوئی بھی اپنے امتحان اور آزمائش میں 100% کامیاب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شان خداوندی کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی شان خداوندی کے نزول کا اور ظہور کا وقت ہو گیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پروردگار کی جانب سے یہ اعلان ہو کہ وہ اپنے کسی بندے یا کسی بندی کے لیے، البتہ وہ بندہ اور وہ بندی جو اس کے امتحان میں کامیاب ہوا ہو، پھر یہاں یہ وہ وقت ہے کہ خالق کائنات اعلان کرے کہ اپنے ایسے غلاموں کے لیے، ایسے عبد کے لیے، ایسی کلیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی کیا کیا شانیں دکھاتا ہے اور اپنی قدرت سے اس کے لیے کیا کیا امور نازل کرتا ہے۔ اور اگلی آیت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے کہ وہ کس طریقے سے پھر حالات بدلتے ہیں، ماحول بدلتا ہے۔ البتہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی آپ یقین کو دیکھیے کہ خالق کائنات کی طرف سے اتنی بڑی بڑی آزمائشیں گزرنے کے بعد یقین ایک لمحے کے لیے متزلزل نہیں ہوا، اور کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، اور ایسے امتحان دیا جیسے امتحان دینے کا حق ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد خالق کائنات کی یوں نوازشیں نازل ہوتی ہیں کہ پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام خود قرآن مجید میں پوری سورہ جو ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے نام سے موسوم ہوتی ہے، اور پھر کائنات جب تک باقی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام اور تذکرہ، اور قیامت میں بھی آپ ان خواتین میں شامل ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہوتی ہے۔ سو آج کی اس آیت سے ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر امتحان آتا ہے تو امتحان کے لمحوں میں گھبرانا نہیں ہے۔ ہاں، اگر گھبراہٹ ہو تو یہ ضرور گھبرانا چاہیے اس بات سے، اور فکر اگر ہونی چاہیے تو اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر امتحان کے دوران پریشانی آتی ہے تو اس چیز کی پریشانی یا فکر ہونی چاہیے کہ کہیں میں امتحان میں لو گریڈز میں نہ رہ جاؤں، کہیں میں امتحان کو کچھ زیادہ اچھے انداز سے امتحان کے لمحات نہ گزاروں، اور میرے امتحان میں کہیں کوئی گلہ نہ آئے، کوئی مایوسی نہ آ جائے، کوئی خالق کائنات سے شکوہ نہ آ جائے، میرے امتحان میں کہیں میں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ، مینٹلی یا نفسیاتی طور پہ ایسا نہ ہو کہ میں گر جاؤں۔ یہ فکر امتحان کے دوران ضرور رہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان کو کوئی فکر نہیں رہنی چاہیے کہ وہ جو امتحان دے رہا ہے وہ دیکھتا بھی ہے، اور جو امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور بڑے سے بڑا صلہ بھی دیتا ہے، اور اپنی نشانیاں بھی نازل کرتا ہے، اور اپنی شان کا ظہور بھی کرتا ہے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں ہماری زندگی میں آنے والے، پیش آنے والے تمام امور، تمام آزمائشوں، تمام مشکلات میں خالق کائنات کے دیے گئے اصول اور ضوابط پر عمل کرتے ہوئے تمام امتحانوں اور آزمائشوں میں کامیاب و کامران ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان امتحانوں اور ان امتحانات کی مصیبتوں اور پریشانیوں کے بدلے میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔